سبق نمبر 24 سورۃ النحل آیت کریمہ نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے۔ کس طریقے کے ساتھ؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ نمبر 2 والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ واعظ و نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر بحث کی نوبت آ جائے تو ان سے بحث بھی کرو تو بہترین طریقے سے کرو۔ اس آیت سے علامہ ابو البرکات حافظ الدین عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی، جسے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، متوفہ 710 ہجری، انہوں نے مدارک التنزیل للنصفی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 پر مناظرہ کا جواز ثابت کیا ہے کہ اس سے مناظرہ کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ نمبر 2 اتحاف الخیرۃ المہرہ للبوصیری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 424، باب فی قیام رمضان وما روی فی عدد رکعاتہ۔ اس میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امرہ ان یصلی باللیل فی رمضان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ رمضان المبارک میں لوگوں کو تراویح پڑھایا کریں۔ فقال ان الناس یصومون النہار ولا یحسنون ان یقرؤوا، کیونکہ یہ لوگ پورا دن روزہ رکھتے اور اچھی قراءت نہیں کر سکتے۔ فلو قرأت القرآن علیہم باللیل، اگر تمہیں چاہیے کہ تم انہیں قرآن کریم تراویح میں پڑھاتے۔ فقال یا امیر المؤمنین، انہوں نے کہا ھذا شیء لم یکن، یہ جو ایک ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں تھی۔ اب فرمایا فقال قد علمت، مجھے پتہ ہے، ولکنہ احسن فصلی بہم 20 رکعۃ، لیکن یہ ایک احسن کام ہے، لہٰذا انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ یہ پورا مہینہ اور ہر مسجد میں یہ سب لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے کھڑا کرنا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ باقی 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور تاریخ جرجان اس میں بھی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے۔ نمبر 3 تصوف اور تزکیہ۔ تصوف روحانی بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا نام تصوف ہے۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ اب اس کے اندر کون سی بیماری ہے؟ روحانی بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا نام تصوف ہے، جس کو قرآن کریم میں تزکیہ نفس کہا گیا ہے اور حدیث میں احسان سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بیعت، عقائد و اعمال کی اصلاح فرض ہے، ہر کسی کے اوپر فرض ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان پر اپنی ذات کے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح یہ فرض ہے۔ جس کے لیے صحیح العقیدہ، سنت کے پابند، دنیا سے بے رغبت، صحیح العقیدہ، سنت کے پابند، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے طالب، مجاز بیعت، جسے بیعت کی اجازت دی گئی، شیخ طریقت سے بیعت ہونا مستحب بلکہ واجب کے قریب ہے، اور ضروری ہے اس دور میں کہ کسی شیخ سے آپ کی بیعت ہو۔ نمبر 4 مسائل میں سے مریض اور مسافر کی نماز کے احکام بیان کیے گئے۔ جو شخص اپنی بستی یا شہر سے کم از کم 48 میل یا تقریباً 77 کلومیٹر چلنے کی نیت سے سفر شروع کرے، اسے شرعی سفر کہا جاتا ہے۔ کم از کم 48 میل یا 77 کلومیٹر سفر کرنے کا، دور سفر کرنے کا ارادہ اس کی نیت سے یہ سفر شروع کرے تو اسے شرعی سفر کیا جاتا ہے۔ اس سے کم ہو تو شرعی سفر نہیں ہے، لہٰذا شرعی سفر میں قصر ہے، شرعی سفر کے علاوہ کسی اور سفر میں قصر نہیں ہے۔ سفر میں مسافت کا اعتبار ہے،
کہ کتنی دور کا سفر ہے، وقت اور سہولت کا نہیں ہے کہ کتنا وقت لگتا ہے اور کتنی سہولت ہے اور وقت کی بات نہیں ہے، سفر میں مسافت کا اعتبار ہے اور کہ کتنی دور کا سفر ہے، خواہ ہوائی جہاز وغیرہ سے کتنی ہی جلدی اور آرام سے سفر ہو جائے۔ مسافر جب اپنی بستی یا شہر کی آبادی کی آخری حدود سے باہر ہو جائے، آبادی یا بستی اپنے شہر اس کے آخری حدود سے باہر نکل جائے تو اس وقت سے یہ قصر نماز قصر کرنے لگے گا، اور جب تک سفر کرتا رہے اور درمیان میں کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے یا اپنی بستی میں لوٹ نہ آئے تب تک قصر نماز پڑھتا رہے گا۔ اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پھر مکمل نماز پڑھے گا، اگر کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو وہ بھی مقیم بن جائے گا اور پھر مکمل نماز پڑھے گا، مسافر نہ رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ قیام کے بارے میں شک ہے کہ کتنے دن ٹھہرے گا تب بھی وہ مسافر ہی شمار ہوگا، خواہ 15 دن سے زیادہ ہی قیام کیوں نہ جائے۔ قصر کا کیا مطلب ہے؟ قصر کا مطلب ہے کہ 4 رکعتوں والی نمازوں میں 2 رکعت پڑھے، اگر مقیم امام کے پیچھے جماعت سے پڑھے تو یہ بھی پوری نماز پڑھے گا۔ سنتوں کا حکم یہ کہ سہولت ہو تو پڑھنے کی کوشش کرے، بلا وجہ ترک نہ کرے، اور فجر کی سنتوں کا زیادہ اہتمام کرے۔ مریض کو پانی سے وضو کرنے میں نقصان ہے تو تیمم کرتا رہے لیکن نماز نہ چھوڑے، اور قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ نہیں سکے تو لیٹ جائے۔ سجدے کا اشارہ رکوع سے ذرا جھکا ہوا کرے۔ رخ قبلہ کی طرف کرنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہے، کروٹ قبلہ رخ ہو، کروٹ لے کر آپ قبلہ رخ ہو جائے۔ نمبر 2، یا ٹانگیں قبلہ رخ کر کے سر کو تکیہ وغیرہ سے اونچا کرے، تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ 4 باتیں ہوگی۔ نمبر 5، ملاقات کے وقت کی دعا، سنن ترمذی جلد نمبر 2 کتاب الاستئذان باب ما ذکر فی فضل السلام میں یہ سنت طریقہ مذکور ہے کہ ملاقات کے وقت یہ کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔